ثقلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم درس قرآن بعنوان میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، وہ بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ناظرین، آج جو پیش نظر آیات کریمہ ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی کچھ آیات کریمہ ہیں جن کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں، اس سورہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو سورہ ہے اس کا نام طٰہٰ ہے کیونکہ اس سورت کا پہلا کلمہ طٰہٰ ہے. جیسا کہ سورہ صاد اور قاف یہ بھی ایسی ہی ہیں کہ پہلا کلمہ صاد اور قاف ہیں، تو اس سورہ کا نام بھی صاد اور قاف ہیں. اب طٰہٰ کے معنی میں کئی اقوال ہیں، اسے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات کریمہ ہیں اور 8 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے. محترم ناظرین و سامعین، اس سورہ طٰہٰ کا جو زمانہ نزول ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 54. یہ سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 20 یعنی 20واں. یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھا رہے تھے اور بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی تک مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اور اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو یہ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، تو جب آپ اپنی بہن کے گھر تشریف لائے اور آپ نے بہن پر بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا، بہنوئی کو بہت مارا پیٹا، لیکن بالآخر پورا واقعہ ہے جب آپ نے کہا کہ مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، تو جو قرآن کریم کی سورہ آپ کے سامنے آئی وہ سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی چند آیات کریمہ تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے گئے اور دل کی حالت چینج ہوتی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا کہ مجھے بھی بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر لے جاؤ، میں بھی اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اب سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ اس سورت کا جو یعنی اس آیت کا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں پر وزن ڈالتے تو کبھی
दूसरे पाँव पर नज़र जो है वो वज़न डालते हैं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इतना तवील क़याम फरमाते हैं कि आपके पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता। इतने तवील सजदे फरमाते कि बाज़ औक़ात उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मुझे ये ख़तरा होता कि कहीं आप विसाल तो नहीं फरमा गए। यानी इतने तवील सजदे, इतना तवील क़याम। हज़रत दहाक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने और आपके असहाब ने नमाज़ पढ़ी, बहुत लंबा क़याम फरमाया। तो कुरैश ने कहा कि अल्लाह ताला ने सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशक्क़त में डालने के लिए उन पर कुरान नाजिल किया, तो फिर ये आयत नाजिल हुई। इसी तरह हज़रत मुक़ातिल कहते हैं कि अबू जहल, नदर बिन हारिस और अल-मुतअम बिन अदी, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज़ पढ़ते हुए देखा ना, तवील क़याम, तवील रुकू, तवील सजदे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे दीन को तर्क करके ना बड़ी मुशक्क़त और मुसीबत में पड़ गए हैं। तो इस पर फिर ये आयत करीमा नाजिल हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ताहा ये है क्या, इसके बारे में क्या अक़वाल हैं। तो ताहा का यहाँ पर माना क्या है, इसमें मुफस्सिरीन के कसीर अक़वाल मौजूद हैं। इब्न अब्बास, हसन बिसरी, सईद बिन जुबैर और हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, वो कहते हैं कि ताहा का माना है ए आदमी, ए आदमी। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं और हज़रत अबुल आलिया ये फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला के अस्मा में से एक इस्म है, यानी अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। ता से तय्यब मुराद है और जो है वो हा से हादी की तरफ इशारा है। ता से तय्यब या ताहिर मुराद है और हा से हादी की तरफ इशारा है। अबू सुलेमान दिमश्की वो कहते हैं कि ता से मुराद है ताबा और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना मुराद है और हा से मुराद मक्का मुकर्रमा है। और इसी तरीके से हज़रत सालबी कहते हैं ता से मुराद अहले जन्नत की खुशी और हा से मुराद अहले दोज़ख की हवान, यानी उनकी ज़िल्लत व रुसवाई है। और हज़रत सालबी का दूसरा कौल ये है कि हिसाब के एतबार से ता के 9 अदद हैं और हा के 5 अदद हैं, सो ये मिलाकर 14 आदाद हुए। तो फरमाया कि यानी 14वीं के रात का चाँद, इससे मुराद 14वीं के रात का चाँद। इसका माना क्या है, यानी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा जा रहा है कि ए 14वीं के चाँद, अल्लाह अकबर, ए बदरे कामिल, हमने आप पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। अली बिन अबी तलहा ने कहा कि ताहा अल्लाह ताला का नाम है और अल्लाह ताला ने यहाँ अपने नाम की कसम इरशाद फरमाई। और एक कौल ये है कि ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी है। अल्लाह ताला ने आपका नाम ताहा रखा, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका नाम मुहम्मद रखा, आपका नाम मुहम्मद रखा। और याद रखें कि अगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्मा की बात की जाए तो अहादीस करीमा में आपके कई अस्मा ज़िक्र किए गए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है। फरमाते हैं कि मेरे 5 अस्मा हैं, मैं मुहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मेरे सबब से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाता है, मैं हाशिर हूँ, अल्लाह ताला मेरे कदमों पर हशर फरमाएगा, और मैं आकिब यानी सब नबियों के बाद आने वाला हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मुहम्मद हैं और अहमद भी हैं। मुहम्मद कहते हैं कि जिसका कसरत से ज़िक्र किया जाए, जिसकी कसरत से तारीफ़ की जाए, और अहमद कहते हैं कि जो कसरत से अल्लाह ताला की हम्द बयान करने वाला हो। ज़रा गौर कीजिएगा
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام احمد بھی ہیں محمد بھی ہیں۔ جب احمد کہتے ہیں، احمد کہا جائے گا تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، احمد الحامدین، یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ جب ہم محمد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو کائنات میں، مخلوق خدا میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس کی مخلوق خدا میں سب سے زیادہ نعت پڑھی گئی، سب سے زیادہ مخلوق خدا میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا جاتا تھا، کیا جا رہا ہے اور تا صبح قیامت کیا جاتا رہے گا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ میرے 10 اسماء ہیں، اور ان میں ایک نام طٰہٰ بھی ہے اور ایک نام یاسین بھی ہے۔ بعض تفاسیر میں ہے طٰہٰ کا معنی طاہر یا ہادی، اور یاسین کا معنی سید یعنی سردار۔ اچھا، اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف قرآن کریم میں نام نہیں ہے، بلکہ کتب سابقہ جو گزری ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ناموں کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ میں یہاں پر تفصیل ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو مختصراً عرض کروں کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں تو بکثرت القاب ہیں ہی۔ مثال کے طور پر نور بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، منذر بھی ہے، نذیر بھی ہے، مبشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، الحق المبین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، الامین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، اور نعمت اللہ بھی ہے، العروۃ الوثقی بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، النجم الثاقب بھی ہے، الکریم یہ بھی نام ہے، النبی الامی، داعی الی اللہ، یہ تمام کے تمام اسماء حضور نبی کریم علیہ السلام کے قرآن کریم میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کتب سابقہ میں بھی، یعنی انجیل ہو یا تورات ہو، زبور ہو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعض ناموں کا ذکر فرمایا، جو کہ محدثین نے اپنے اپنے مقامات پر ان ناموں کا بیان فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک بات اور بھی کر دی جائے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بھی وہی نام رکھے ہیں، جیسے رؤوف الرحیم ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بھی رکھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام یہ رکھا رؤوف الرحیم، اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، وہ ذاتی ہے، اسے کوئی رؤوف بنانے والا نہیں ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ ذاتی ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، محبوب ہیں، لیکن اس کے بندے ہیں اور اس کے پیارے رسول ہیں۔ اس بات کو یاد رکھا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسماء کی تعداد کتنی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعدد اسماء رکھے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز بہت عظیم ہوتی ہے نا، اس کے اسماء بھی بہت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض صوفیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بھی 1000 اسماء ہیں۔ اور پھر یہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ آپ کے 99 نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی 99 نام ہیں۔ بعض علماء نے آپ کے ناموں کی تعداد 300 تک بیان فرمائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام رکھے۔ اور پھر ہر نام کا جو الگ الگ معنی ہے، اگر ہم اس پر غور کرنے کے لیے جائیں تو دل اش کر اٹھے۔ یہ طٰہٰ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو پکارا ہے، اے پاک، اے ہادی، ٹھیک ہے نا۔ طٰہٰ سے مراد طیب، طاہر، اور ہاتھ سے مراد ہادی۔ اے پاک، اے لوگوں کو ہدایت دینے والے،
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کس انداز میں اپنے محبوب کو مخاطب فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق میں بھی درجات ہیں، اور درجات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے کسی اور کو نہیں پکارا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ طٰہٰ اے پاکیزہ اے ہادی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کیونکہ آپ جب نماز پڑھا کرتے، جس طرح میں نے ابتداءً کہا، تو لوگ دیکھ دیکھ کر آپ کو کہتے، خاص طور پر کفار جس میں نضر بن حارث بھی ہے، ابو جہل وغیرہ بھی ہیں، کہ آپ نے ہمارا دین چھوڑا، اور آپ نے ظاہر ہے کہ آپ تو شروع سے دین اسلام پر ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب سے نیا دین لے کر آئے ہیں تو بڑی مشقت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا فرمایا کہ محبوب آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اب ذرا سا سورہ مزمل کی طرف آ جائیں کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عبادت کی ہوگی، کتنی عبادت کی ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ایک عام مسلمان جتنی بھی عبادت کرے نا کم ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی عبادت کی ہوگی، کتنی عبادت کی ہوگی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو عرض کروں کہ احادیث کریمہ میں ملتا ہے، جیسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ کی قدمین مبارکین سوج جایا کرتے، ورم آ جاتا۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح عطا فرمائی، یہ خوشخبری عطا فرمائی، تو اس کے بعد بھی آپ نے عبادت کو جاری رکھا، عبادت کو جاری رکھا۔ تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو خوشخبری آپ کو عطا فرما دی گئی، اب اتنی تھکاوٹ کیوں، اتنی مشقت کیوں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں تک کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کلمات، یہ جملے کسی اور نبی کے لیے عطا نہیں فرمائے، کسی اور نبی کے لیے بیان نہیں فرمائے۔ اتنا سب کچھ کہ محبوب جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جس کی شفاعت کریں گے وہ ہوگا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، کیونکہ آپ کا ایک نام شافع بھی ہے، ایک نام مشفع بھی ہے۔ یعنی روز قیامت اگر شفاعت کا تاج، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں، اگر یہ تاج کسی کا مقدر ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا تاج بھی آپ کو پہنایا جائے گا، اور آپ جس جس کے لیے شفاعت فرمائیں گے، میرا رب عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، اس کے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو آپ شافع بھی ہیں اور آپ مشفع بھی ہیں۔ شافع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا، مشفع کہتے ہیں کہ جس کی شفاعت رب کریم قبول فرمائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو کتنی مشقت آپ نے برداشت کی، اور آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے پیارے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی رحمتوں سے مجھے نوازا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ رات قم اللیل، رات میں قیام فرمائیں، عبادت کریں، الا قلیلا، تھوڑا سا کم کر دیں۔ کیسی عبادت ہوگی کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ محبوب تھوڑا سا کم کر دیں۔ اللہ اکبر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لیجئے یا اس سے بھی کم کر لیجئے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی امت کو کیسے رحمت للعالمین ہے نا، یعنی ہمارے ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو دیکھے،
آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، یعنی ماں بھی جب چھوڑ دے گی نا تو یہ ادھر آ جا، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ جب باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا تو وہاں لطف و کرم اگر کوئی فرمانے والا ہوگا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ہم سے محبت ہے کہ رب تعالی رب کریم امت کی شفاعت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین اس مشقت سے آپ کو منع فرما رہا ہے کہ محبوب تھوڑا سا کم کیجئے۔ یہ قرآن بھی ہم نے جو نازل کیا ہے یہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو، یہ نصیحت ہے ان کے لیے کہ جو خوف کھائے، جو ڈرے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ دینی اور محبت الہی کی جو کیفیات ہیں، اللہ اکبر، کیا کیفیات ہیں، کیا محبت اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قم فانذر، اٹھیے اب لوگوں کو تبلیغ کیجیے، ڈرائیے۔ پہلے 3 سال آپ نے دار ارقم میں تبلیغ فرمائی تھی نا، خفیہ تبلیغ فرمائی تھی، اب حکم ہوا تو اب آگے آ گئے، کسی سے نہیں ڈرے۔ اچھا، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ بھتیجے کو روکیے، اور ایک مرتبہ نہیں آئے، 2 سے 3 بار آئے۔ اچھا، آفرز کی، سرداری چاہیے، کسی سے نکاح کرنا ہے، مال و دولت چاہیے، جو چاہتے ہیں ہم ان کو دینے کو تیار ہیں، لیکن اس فرض سے پیچھے ہٹ جائیں، اس تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب بھی دباؤ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ چچا جان آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، چچا جان بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو میں اس تبلیغ کا جو فریضہ ہے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی دنیا بھر میرے قدموں میں لے آئیں، کائنات میرے قدموں میں لے آئیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے نا اس کو ترک نہیں کروں گا، بال برابر بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ پھر اس کے بعد شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ نے تکلیفیں برداشت کی، طائف کے میدان میں آپ لہو لہان ہو گئے، کتنے مواقع ایسے آئے، جتنا میرے نبی کو ستایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسی نبی کسی رسول کو نہیں ستایا گیا، لیکن آپ بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، استقامت کا پہاڑ جسے کہتے ہیں کوہ استقامت بن کر آپ ڈٹے رہے۔ یہ آپ کا جذبہ ایمانی تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک آپ کی محبت کی کیفیات تھی۔ اور آج تو اذان ہوتی ہے تو ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سی اذان، حی علی الصلاۃ مؤذن کہہ کر تھک جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، حی علی الفلاح کہتا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کام نمٹا لیں، صحیح ہے نا۔ یہیں پر محبت کا امتحان ہے کہ آپ دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دنیا سے مراد گھر والے ہو گئے، بال بچے ہو گئے، آپ کے عزیز و اقارب ہو گئے، آپ کا بزنس ہوا، آپ کی شاپ ہو گئی، ہر چیز۔ دوستوں یاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی، یا ذرا سا تھوڑا اور بیٹھ جائے نا، پھر نماز بعد میں جا کے پڑھ لیں گے، نماز فرض ہے نا تو فرض تو ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہمیں ذرا سا احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں ضمیر نہیں جھنجھوڑتا۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گھر والوں کے درمیان موجود ہے نا، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہو جاتے، ام المؤمنین فرماتی جیسے ہم سے بیگانے ہو گئے، ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر خاص وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا، فرماتے ہیں نا کہ لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ میرا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ وقت ہوتا ہے نا اس وقت کشف المحجوب میں نے یہ عبارت پڑھی
کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو آپ نے نگاہ اٹھائی، فرمایا من انتی، یعنی وہ زوجہ محترمہ جس سے بڑا پیار بڑی محبت تھی، اس سے فرما رہے من انتی، تو کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ من عائشہ؟ کون عائشہ؟ اللہ اکبر، بنت ابی بکر، یا رسول اللہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہوں۔ فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ اللہ اکبر، یعنی جس وقت اللہ کی بارگاہ میں جڑے ہوئے ہیں نا، تو اس وقت فرماتی ہیں کہ ایسے ہو جاتے جیسے بیگانے ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے علاوہ امت کے اولیاء کاملین ہیں، ان کا بھی یہی انداز تھا کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو فوراً نماز کی تیاری، بیگانے ہو گئے، نماز کی تیاری کے لیے شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کا بھی طریقہ ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ آقا علیہ السلام کا جذبہ دینی تھا اور محبت الہی کی کیفیات اور احوال تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ہوتا ہے حد سے زیادہ ٹھنڈا، وہ نہیں، ایک نارملی یہ چشمے کا پانی ہوتا ہے نا ٹھنڈا۔ اب اگر گاؤں دیہات میں کہیں پر گئے، کہیں پر آپ نہر کے کنارے پر ہوں تو وہاں جو پانی ہوتا ہے وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اے اللہ تو مجھے محبت عطا فرما، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ہر شے سے بڑھ کر استعارہ ہے، ہر شے سے بڑھ کر یا الہ العالمین اگر محبت ہو تو تیری ذات کریمہ سے محبت ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن جو ہے نا یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں نا بڑے کمالات رکھے ہیں، یہ قرآن ایسا ہے، اگر آپ کو عربی سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن اچھا قاری جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، لیکن آپ کے دل میں ایک خاص اثر رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ بعض اوقات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بعض اوقات تلاوت قرآن کریم سن کر آپ اش کر اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس میں کمال رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہے۔ یاد رکھیں، فرمائے کہ اس کو نازل کرنے والا وہ عظیم ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ جس نے زمین و آسمان بنائے، زمین کو پست بنایا، زمین کو بچھا دیا، بچھونا بنایا، اور آسمان کو بلند فرما دیا۔ لائیے کوئی ایسا معمار، لائیے کوئی ایسی تعمیر کرنے والا کہ جو کوئی چھت، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے بنا دے، لائیے کوئی، یہ اللہ رب العالمین نے جس نے بنایا۔ تو یہاں کیا فرما رہا ہے کہ قرآن کی عظمت یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا وہ عظیم ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، جو رحمان ہے، جو عرش پر جلوہ نما ہے، اور سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کی تہ میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس کو جو کلام اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس کو نازل کرنے والا اتنا عظیم ہے، تو جس کو وہ نازل کر رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، اور وہ قرآن جس پر نازل فرما رہا ہے وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا نا کہ قرآن تمہارا امام ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے، اور اسے حبل اللہ بھی کہا گیا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو قرآن میں جو نصیحتیں ہیں ہم انہیں مانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور ہم قرآن میں جب جنت کا ذکر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اش کر اٹھیں، جب جہنم کا ذکر پڑھیں یا سنیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیں لرزنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آیات پڑھتے اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم،
کہ نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا، کہ عرض کی تھی اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر مغفرت فرما دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ نبی علیہ السلام تو امت سے محبت فرماتے تھے، تو کیا فرماتے ہیں، یعنی یہ جب آیت پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ کرام کہ اس آیت پر آپ رک گئے، بار بار اس کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ گہری رات ہو گئی، اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، جب قرآن پڑھتے تھے تو اس طرح آپ کے سینہ اقدس سے آوازیں آتی ہیں، ایسی آوازیں آتی کہ جیسے دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قربان جائے، ایک ایک رکعت میں لمبا قیام کرتے، جب قرآن شروع کرتے تو پڑھتے ہی رہتے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حال ہے، اور پھر اس کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک نیزہ چبھ جاتا ہے آپ کو اور حکیم اس سے حکمہ نکالنے کی کوشش کرتے، نکلتا نہیں، کسی نے کہا کہ جب یہ نماز میں ہوں گے نا، جب نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ اللہ کی بارگاہ سے ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر نماز کی حالت میں جب نکالا گیا تو نماز کے بعد جب پوچھا گیا تو انہیں مطلقاً خبر نہیں تھی کہ نماز کی حالت میں اتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، صاحب قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، یہ جوڑنا دنیا میں بھی کامیابی ہے آپ کے لیے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ نما ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو زمین کی تہ میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بس میں اخیر میں ہوں، اس آیت میں سر اور اخفا کے الفاظ ہیں، سر و اخفا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان دوسرے انسان سے پوشیدگی میں جو بات کرے وہ سر ہے، راز ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کان میں بات کی جاتی ہے، بالکل آہستگی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، وہ سر ہے۔ اور انسان اپنے دل میں جو بات چھپا لے اور کسی دوسرے کو اس پر مطلع نہ کرے وہ اخفا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں کسی کام کا منصوبہ بنانا، تمہارا اپنے دل میں کسی کام کا منصوبہ بنانا یہ سر ہے، منصوبہ بنا رہے ہیں نا، یہ سر ہے، راز ہے۔ اور جس کام کا تم عنقریب اپنے دل میں منصوبہ بناؤ گے وہ اخفا ہے۔ ہم سر تو جانتے ہیں، اخفا نہیں جانتے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آج جو ہم سوچ رہے ہیں، آج دل میں جو منصوبے بنائے بیٹھے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن کل ہم کیا بنائیں گے وہ نہیں معلوم۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو تم آج منصوبے بنا رہے ہو نا، میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تم کل بناؤ گے، سال بعد بناؤ گے، مرنے سے پہلے بناؤ گے، تمہارا رب وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس سے خوف کھائیں، اور اس سے خوف کھانا شروع کر دیا نا ہم نے، ایک اللہ سے ڈریں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دنیا سے خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا، دنیا کا خوف آپ کے دل میں نہیں رہے گا، اور اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پوری دنیا سے آپ ڈرتے رہیں گے۔ اللہ سے خوف رکھنا یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے سچی اخلاص والی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین و سامعین، درس قرآن تو مکمل ہوا، اور اب جو سوالات ہیں، ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، کوئسچن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے،
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہاں پر 8 چیزیں رب کریم نے بیان فرمائیں کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے گھر والیاں، ٹھیک ہے، پھر تمہارا مال، پھر تمہاری تجارت، تمہارے مکانات اور تمہارا خاندان، قبیلہ، ان تمام چیزوں سے محبت ایک فطری چیز ہے، بندہ محبت کرتا ہے نا۔ فرمایا کہ محبت کرنی ہے کرو، لیکن یاد رکھنا کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھنے نہ پائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کی طرف آ جائیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ احب الیہ، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، پیرنٹس سے زیادہ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کر لو تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایمان مکمل ہوگا اسی وقت جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہوگی۔ محبت کتنی ہوگی؟ دنیا میں ہر شے سے بڑھ کر، مخلوق میں ہر شے سے بڑھ کر، ہر مخلوق سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، السلام میرا سوال آپ ورحمۃ سے یہ اللہ ہے کہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ اختیاری ہوتی ہے یا پھر یہ غیر اختیاری ہوتی ہے؟ ہمارے سمیر صاحب نے، جو خود پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر محبت کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اختیاری ہے، آپشنلی ہے، ہم محبت کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ایسی ہیں کہ یہاں محبت آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، یہاں پر محبت کرنی ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس پر احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے۔ جب مسلمان ہو گیا، کوئی اسلام کے رجسٹر میں آ گیا تو اپنا اختیار ختم۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے آگے اپنا سر نگو کر دینا ہے، اپنا سر جھکا دینا ہے، سرنڈر ہو جانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ایمان مکمل ہونے کے لیے، ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، آپشنلی نہیں ہے، کمپلسری ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھیں، ورنہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ جب ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم میرے مصطفیٰ میں رکھی ہیں۔ کوئی حسن و جمال سے محبت کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ذمہ داری سے کہ حسن و جمال بھی کہیں بٹا ہے نا تو میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے صدقے میں بٹا ہے، تقسیم ہوا ہے۔ کوئی اخلاق سے محبت کرتا ہے تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یعنی جن وجوہات کی بنیاد پر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ تمام کی تمام محبت کے جو ریزنز ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ آقا علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے، آپ سب پر کرم فرمائے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، خوب میلاد منائیے، درود پاک پڑھیے، اور کسی کو تکلیف نہ دیجیے، اپنا اخلاق بہتر بنائیے، قرآن اور سنت پر عمل کیجیے، نبی علیہ السلام کی اتباع کیجیے۔ تو ناظرین و سامعین، اس طرح میلاد آپ منائیں اور اس طرح آپ اظہار کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو، ہم سے بھی راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔